بزرگوں، اس دعوت کی مبارک محنت کرنے کے کچھ اصول اور آداب ہیں۔ مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہماری دعوت کی محنت کی 3 بنیادیں ہیں۔ ایک تو فکر کرنا، دوسرا اپنی جان و مال کی قربانی لگانا، اور تیسرا اللہ کے سامنے مانگنا۔ یہ 3 ہماری بنیاد۔ آپ دیکھو جہاں کہیں بھی کام ہوگا اور جہاں کہیں بھی اللہ پاک کی دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں میں دین کو داخل فرمائیں گے، ایک طبقہ، ایک جماعت، کچھ نہ کچھ افراد اسی فکر کے ساتھ اپنا آپ کو چلائیں گے۔ اور یہ تو ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کی سیرت سے ملتا ہے کہ جب یہ طے ہونے جا رہا تھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلاویں، اذان ابھی مشروع نہیں ہوئی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے لیے بیٹھے اور آپ نے لوگوں سے رائے پوچھی کہ بھئی نماز فرض ہو چکی ہے، اب نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے؟ تو چونکہ اذان کے مشروع ہونے سے پہلے اگلے زمانے میں جو کچھ رواج تھا، جو کچھ رائج تھا، لوگوں نے رائیں دینی شروع کر دی۔ اے اللہ کے نبی، نماز سے پہلے بیگل بجا دیا جائے، کسی نے کہا آگ جلا دی جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے نماز کا وقت ہو گئے۔ ایسی مختلف رائیں چلی، لیکن کوئی متعین چیز طے نہیں ہوئی اور مجلس برخاست ہو گئی۔ پہلے اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو زیادہ مشہور اور معروف نہیں تھے، لیکن وہ فکر کرتے ہوئے اپنے گھر پہنچے، چونکہ دعوت کی مبارک محنت کی پہلی کہ اللہ پاک دائی کی مبارک محنت کے ذریعے سے جو کام کو چلاتا ہے اور جس سے اللہ پاک کام کو لیتا ہے، اس کی پہلی شرط فکر بھی۔ دوسری بات اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں بتلائی کہ میں آپ محنت میں لگے ہیں، اس محنت کے ذریعے سے ہمیں پورا یقین ہو جاوے کہ سوئی سے لے کر جنت میں پہنچنے تک کے تمام مسائل کا حل اللہ پاک نے اس دعوت کی مبارک محنت میں رکھا ہے، اور ہر کچے پکے مکان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ پاک داخل فرمائے گا۔ یہ طے ہے۔ دعوت کی محنت کرنے والوں کا یقین بننا چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھو قرآن پاک کی اس آیت میں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، یہ پہلی شرط بتلائی۔ اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے نبی جی آپ اعلان کر دو، یہ میرا راستہ ہے۔ اس کا اللہ کے نبی فرماتے یہ نبیوں والا راستہ، اور امام الانبیاء کی زبان سے اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اتنا بڑا فخر عطا فرمایا کہ جو کام انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں اور جس کام کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کو دنیا میں بھیجا ہے، ایسے کام کے لیے اللہ پاک میرا اور آپ کا انتخاب فرمایا۔ پھر معمولی چیز، بڑی شرافت کی بات ہے، بڑے اکرام اور اعزاز کی بات ہے۔ اور پھر اللہ پاک کا دوسری جگہ وعدہ یہ ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ جیسے ہم دنیا میں نبیوں کی، انبیاء علیہ السلام کی پوری جماعت، جیسے ہم نبیوں کی دنیا میں مدد فرماتے ہیں، ایسے ایمان والے بھی اس دنیا میں بھی
اور قیامت کے دن جب سارا مجمع ہوگا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، قیامت کے دن بھی ہم انبیاء علیہ السلام کی طرح مدد فرمائیں۔ تو اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اے نبی جی کہہ دو، آپ لوگوں کے درمیان میں اس بات کا اعلان کر دو، یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اور اس کی پہلی شرط قرآن پاک میں بیان کی، علی بصیرۃ، پورے یقین کے ساتھ، کہ اس محنت کے نتیجے پر اللہ کے پکے مکان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو داخل فرمائیں گے۔ اس محنت کے نتیجے پر اللہ پاک دین اسلام کو غلبہ نصیب کریں گے، اور دنیا میں جتنے باطل طریقے ہیں ان تمام کو اللہ پاک مغلوب کریں گے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا گیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقصد کو اللہ قرآن پاک میں بیان کرتے، اے نبی جی آپ کی بعثت کے ذریعے سے دین اسلام کو اللہ پاک غلبہ نصیب کرے گا، اور دنیا میں جتنے طریقے ہیں، جتنے ادیان باطلہ ہیں، اللہ پاک قرآن پاک کے ذریعے سے بتلا دے وہ تمام کے تمام مغلوب رہیں گے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے لوگوں کو ناپسند ہو۔ یہ کس کا وعدہ ہے بولو؟ ارے بولو، اللہ کا وعدہ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچ کہنے والا دنیا میں کوئی، اور جو کچھ اللہ پاک کہتے ہیں اللہ پاک کر کے بتلائیں گے۔ اسی لیے قرآن پاک کی پہلی آیت میں اللہ پاک قرآن پاک کے احکامات، آنے والی قرآن کی آیتیں 6666 آیتیں، اس کے لیے پہلی شرط بتلائی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش۔ آنے والے احکامات یقینی ہے، قوموں کے قصے یقینی ہے، اعمال کے وعدے یقینی ہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ یقینی ہے، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو لوگوں نے معاملہ کیا وہ یقینی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرنے کے لیے جا رہے، اور آپ کی محنت 2-2.5 گھنٹے کی نہیں ہوتی تھی۔ قرآن نے بیان کیا، آپ انسانوں کے مجمع میں، انسانوں کے سمندر میں لمبا تیرتے تھے، سبحاً طویلا، اور تیرنے والا اگر تیرتے تیرتے کہیں اٹک جاوے، بولو اس کو اٹکنے کی اجازت ہے؟ ایک آدمی سمندر میں کودا اور تیرنے کی نیت سے چلا، اور آدھا گھنٹے کے بعد بس میں تھک گیا، میرا جی اٹھتا گیا، اب میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ اگر یہ طے کر کے تیرنا اٹکا دے اور تیرنا بند کر دے، بولو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کو اجازت نہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اللہ پاک نے کتنے پیارے انداز کے اندر سبحان طویلا، اے نبی جی آپ انسانوں کے سمندر کے اندر لمبا تیرنا، اس کی مثال دی۔ آپ صبح سے شام کر دیتے تھے، آپ کی محنت کا انداز یہ ہوتا تھا، آپ کی بیٹی حضرت زینب کہنے لگی میں نے دور سے دیکھا میرے ابا جان محنت کر کے آ رہے ہیں، آپ کے کپڑے بھی غبار آلود ہیں، آپ کا چہرہ بھی تھکا ہوا ہے، میں آگے بڑھی پانی کا پیالہ لے کر، ابا جان آپ اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہو، میں آپ کا چہرے انور دھلاتی رہتی تھی اور روتی چلی جا رہی تھی، اور میرے ہاتھ کے اندر رومال اور ڈھولیا تھا، میں آپ کے چہرے انور کو صاف کرتی رہتی تھی، ابا جان آپ اپنے آپ کو کیوں اتنا تھکاتے ہو؟ اس محنت کا لازمی نتیجہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تھکاوے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی بیٹی سے نہیں کہا، ہم تمام کو دعوت کی مبارک محنت کرنے والوں کا اصول بتلایا کہ داعی کیسا ہونا چاہیے، دعوت کی محنت کیسی ہونی چاہیے، اس کے لیے کیا سرمایہ ہونا چاہیے، تن
من دھن، جو گجرات میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو تن من دھن سے لگا ہے، اس کی فکر بھی، اس کا دل و دماغ بھی، اس کی سوچ بھی، اس کے اوقات بھی، اس کا رات کو جگنا، رات کو سونا، صبح میں بیدار، اس کی دعائیں، یہ دعوت کی محنت کی بنیادیں۔ ابا جان آپ اپنے آپ کو کیوں اتنا تھکاتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تیرے والد کو اللہ نے کام دیا ہے، کام۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آخری وقت ہے، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آخری معانقہ کیا، اور معانقہ کرنے کے بعد آپ کہتے تھے یوسف ہم تو چلے، زندگی کا آخری وقت ہے، اور آپ نے اس موقع پر یہ فرمایا یوسف اگر اس دعوت کی محنت کو کام بناؤ گے تو کام بنے گا، اور اگر اس کو کھیل بناؤ گے تو کھیل بنے گا۔ کیا مطلب؟ جیسے کھیل کود کے اندر آدمی جاتا ہے، جب تک کہ اس کی طبیعت چلی اور نہیں تو وہ کیا ہے، فرمایا ایسا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا بیٹی تیرے والد کو اللہ نے کام دیا ہے، کام، اور پھر آگے اس پر کیا مرتب ہوگا، اس پر دنیا میں کیا نتیجے نکلیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلا ہے اللہ پاک اس کو کر کے بتلائے گا۔ بیٹی تیرے والد کو اللہ نے کام دیا ہے، کام، اور اس کے نتیجے پر ہر کچے پکے مکان میں اس محنت کے نتیجے پر اللہ پاک دین کو زندہ کریں گے۔ کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، لیکن اس محنت کو سبب قرار دیا، جیسے پیٹ بھرنے کو کھانا سبب ہے، اور پیاس کے دور کرنے کے لیے پانی کو سبب ہے، اور بچوں کے لیے شادی کو سبب قرار دیا، اور تھکان کو دور کرنے کے لیے آدمی کو سونا، وجعلنا نومکم سباتا، تمہاری نیند تمہاری تھکان کے دور ہونے کا ذریعہ۔ ایسے نے فرمایا اس دعوت کی مبارک محنت کے نتیجے پر اللہ پاک ہر کچے پکے مکان میں تیرے نبی کے لائے ہوئے دین کو داخل کرے گا۔ کرے گا تو اللہ، کون کرے گا بولو؟ آپ مکہ فتح کر کے آ رہے اور لوگ اشارہ کر رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہے، ان کی برکت سے مکہ فتح ہوا، ان کی برکت سے دین دنیا میں زندہ ہوا، ان کی برکت سے اسلام پھیلا، ان کی برکت سے یہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہے، اور آپ کا چہرہ آپ کی پیشانی کجاوے کے قریب لگتی چلی جا رہی ہے، اور آپ کی زبان سے جو جملے نکلے ہیں اپنی محنت کو کوئی دخل نہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ۔ اے لوگوں میں نے نہیں کیا، کرنے والی ذات کس کی ہے بولو؟ لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ، اللہ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی۔ یہ جو اللہ پاک کی طرف سے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، قبیلے کے قبیلے اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے، اور ہر کچے پکے مکان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ پاک نے زندہ فرما دیا۔ اور قسمیں کھانے والے ہم پہاڑ کی چوٹی سے گر جائیں گے، ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے، لیکن محمد عربی کے کلمے کو قبول نہیں کریں گے۔ ایسے ضدی انسانوں کو اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائی، لیکن اس کی پہلی شرط یہ ہے قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، پورے یقین کے ساتھ میں اور آپ محنت کریں۔ آپ دیکھو دنیا میں لوگ 18-20 گھنٹے محنت کرتے ہیں، اور 5-50 لاکھ روپے نہیں بلکہ کروڑوں روپے کی دکانیں لگا دیتے ہیں، اور اس پر اتنا فرنیچر لگ جاتا ہے، اور اس پر اتنا مال لگا دیتے ہیں۔ کیا بات ہو گئی؟ وہ کون سی بنیاد ہے؟ وہ اندر کا ایک یقین ہے، اس کے نتیجے پر میرا کاروبار چلے گا، اور میرے کاروبار کے ذریعے سے اللہ پاک اس میں میرے کو روزی دے گا، اور روزی کے ذریعے سے میرے دنیا کے تمام مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ بڑی اچھی مثال دے کر ایک ساتھی نے یوں کہا
ایک آدمی اپنے کھیت پر محنت کرتا تھا اور کرتے کرتے اس کو کانچ کا ٹکڑا مل گیا، اس کو بہت پسند آیا۔ اس نے سوچا چلو اس کو گھر اٹھا کے لے لو، اس سے بچے کھیلیں گے، بہت خوبصورت۔ کئی دنوں کے بعد اس کے گھر میں ایک جوہری آیا جو اس کانچ کے ٹکڑے کو جانتا تھا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ قرن اول کا ہیرا ہے۔ اور ایک بزرگ نے کہا کہ ہم تمہارے سے بڑی اونچا کام لے کر آئے ہیں، تمہارے ہاتھ کے اندر کانچ کا نہیں قیمتی ہیرا دے دیا ہے اور تمہارے آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس محنت کے ذریعے میں اللہ پاک دنیا میں کیا وجود دے گا۔ تو وہ جوہری آ کر کہنے لگا اور مکان والے کو کہ جس کے کونے میں کانچ کا ٹکڑا ہے اور بچے اس کو کھلونا سمجھ کر کھیل رہے، ارے بھائی صاحب یہ کیا ہے؟ بولے تو کانچ کا ٹکڑا ہے، یہ میں اپنی کھیتی باڑی میں زمین کو جوتتا تھا، ہل چلاتا تھا اور میرے کو چمکدار نظر آیا، میں نے اس کو اٹھا لیا، میرے کو بہت اچھا لگا، میں گھر میں لا کر بچوں کو دے دیا، بچے اس کو کھلونا سمجھ کر کھیل رہے۔ اب جوہری اگر اس کو نہیں کہہ دیتا بھائی جس کو تم کانچ کا ٹکڑا سمجھتے ہو یہ کانچ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ تو قیمتی ہیرا ہے اور اس کے تو 5 کھوکے آئیں گے، اگر یہ بات اس کو کہہ دیتا تو شاید بیٹے کھا جاتا۔ اس نے کہا بھائی صاحب وہ کانچ کا ٹکڑا لے کر آؤ۔ اچھا، پھر اس نے یوں کہا یہ کانچ کا ٹکڑا بہت قیمتی ہے، اس کی قیمت پر تیری 10 مالی کی بلڈنگ چھپی ہوئی ہے، تیرا اور تیری نسلوں کا خرچوں کا نظام اللہ پاک نے چھپایا ہے، تیرے بچوں کی شادیوں کا نظام اللہ پاک نے اس میں چھپایا ہے، تیری اور تیری قیامت تک کی نسلیں اللہ پاک کی طرف سے اگر تو اس میں چاہ کے بیت اللہ کا سفر کرے اور حج اور عمرہ کرے اللہ نے اس کو بھی اس میں چھپایا ہے، تیرے بچوں کی اسکول کی فیس اس میں چھپی ہے۔ لیکن وہ دیہاتی کو کانچ کا ٹکڑا کیسے ملا تھا؟ بولو فری کیسے ملا تھا؟ کوئی محنت نہیں لگی، ہو تو زمین ہل چلاتے چلاتے زمین کو جوتتے جوتتے مل گیا، تو اس نے کہا بھائی کانچ کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کر اس جوہری کے سامنے کہنے لگا بھائی تم کہتے ہو اس میں 10 مالے کی بلڈنگ چھپی ہے اور اس میں بیت اللہ کا خرچہ چھپا ہے اور میرے بچوں کی اسکول کی فیس چھپی ہے، اس میں تو کھڑکی بھی نظر نہیں آتی، لیکن اس نے امانت داری سے 5 کھوکے اس کے ہاتھ میں رکھ، مارکیٹ ویلیو 5 کروڑ روپے ہے، اب اس نے 5 کروڑ روپے دیے، اب وہ سمجھ گیا دیہاتی کہ میں جس کو کانچ کا ٹکڑا سمجھتا تھا یہ کانچ کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ بولو کیا ہے؟ ارے بولو قیمتی ہیرا ہے، چونکہ میرے کو تو فری ملا میں نے اس کو کنارے پر لگا دیا اور بچوں کو کھلانا سمجھ کر کھیلتے دیا، لیکن حقیقت میں جو اس کی قیمت جانتا ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ قرن اول کا ہیرا ہے، اسی میں اللہ پاک نے انسانوں کے ایمان کو چھپایا ہے اور اسی میں تقوی اور طہارت کو چھپایا ہے اور اسی میں مستورات کے پردے کو چھپایا ہے اور اس میں حلال کی کمائیوں کو اللہ نے چھپایا ہے اور اس میں نماز اور تہجد کو اللہ نے چھپایا ہے اور اسی میں اللہ پاک نے سینکڑوں مدارس اور لاکھوں طلباء کو اللہ پاک نے چھپایا ہے اور اسی میں تہجد کی نماز اور دعاؤں کے ذریعے سے مسائل کے حل کرنے کو چھپایا ہے، اسی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اللہ پاک نے چھپایا ہے۔ اگر یہ چلتا رہے اور اس کے ذریعے سے دنیا میں محنت ہوتی رہے تو جتنے اللہ پاک کے وعدے ہیں ہر آدمی یہ چاہتا ہے اللہ پاک برکتیں اتارے، اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ گاؤں والے بستی والے ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے اللہ پاک کا وعدہ ہے ہم آسمان سے برکتیں اتاریں گے۔ برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ بولو برکتیں دکانوں میں نہیں ہے،
ज्यादा मेहनत करने में नहीं है, ज्यादा कोशिश करने में नहीं है, ठीक है सबब के दर्जे में, वरना अल्लाह पाक का वादा है और अल्लाह से सच कहने वाला दुनिया में कोई नहीं। सारी दुनिया मेहनत में लगी है, अल्लाह पाक हमें वेल सेट बना दे, अल्लाह पाक हमें इज्जत के मीनारे पर बिठा दे, अल्लाह पाक दुनिया में अमन और अमान को कायम कर दे। सारी दुनिया इसी फिक्र के अंदर लगी है, लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, इस मेहनत के नतीजे पर जो अल्लाह का दीन जिंदा होगा, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें जिंदा होगी, अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, अगर तुम ये चाहते हो अल्लाह पाक इज्जतें अता फरमावे, तो इज्जतें दुनिया की चीजों में नहीं है, इज्जतें डिग्रियों में नहीं है, इज्जतें कुर्सियों में नहीं है। इज्जतों का मेयार वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के खजाने से आएगी और नबियों के वास्ते से अल्लाह ईमान वालों को अता फरमाएगा। इज्जतों का मेयार तो दीन है। और मैं तो कहता हूँ, एक आदमी हज करने की नीयत से गया और अभी स्टेशन पर पहुंचा है, उसने एहराम की चादर नहीं बांधी, उसने उम्रे और हज की नीयत नहीं की, अभी बंबई और अहमदाबाद तक नहीं पहुंचा, लेकिन जो आदमी स्टेशन पर इनको रखने के लिए जाएगा और इनको अलविदा कहेगा, वो यूं कहेगा, हाजी साहब दुआ करना। अरे बोलो क्या कहेगा? अभी हज के लिए नहीं गया, अभी तो घर से निकला है हज की नीयत से, बैतुल्ला भी नहीं पहुंचा, बम्बई भी नहीं पहुंचा, एयरपोर्ट पर भी नहीं पहुंचा और फ्लाइट में भी नहीं बैठा, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से इज्जतें मिली। हमने साउथ में देखा, या हमारे साउथ में मद्रास और हैदराबाद के अंदर नमाज के बाद, खास तौर पर मगरिब की नमाज के बाद औरतों की लाइन लग जाती है और छोटे छोटे बच्चे इनके हाथ में होते हैं और ये चाहते हैं हर नमाजी हमारे बच्चे पर फूंक मार के जाए। अरे बोलो देखा है क्या बात हो? इनको यकीन है ये नमाज पढ़ के निकलेंगे और इनके फूंक के जरिए से अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा अता फरमाए। और ये तो हदीस के हवाले से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के जरिए से नकल की गई है, अगर तुम्हारी कोई जरूरत और हाजत पेश आ जाए, उसको तुम नमाज के लिए मौखर कर दो। क्या मतलब? हर नमाज के बाद अल्लाह एक दुआ को कबूल फरमाते हैं। अगर दो नमाजों के दरमियान में कोई मसला आ गया, तुम उसको छोड़ दो और नमाज के बाद तुम उस मसले के लिए दुआ मांगो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हर नमाज के बाद अल्लाह एक दुआ को जरूर कबूल फरमाता है। रोजाना कितनी नमाजें पढ़ते हैं बोलो? और महीने में और साल में, अरे बोलो 1800, पूरे साल में 1800 जरूरत भी नहीं होती। भाई बच्चों का रिश्ता है, बीवी की बीमारी है, बीवी की डिलीवरी है, स्कूल की फीस है, मकान लेना है, पता नहीं 550 को जरूरत होगी, लेकिन एक आदमी रोजाना पाबंदी के साथ नमाज पढ़े और नमाज के बाद दुआ मांगे, अल्लाह के नबी की हदीस है और ये पक्की तक की बात है, जब भी कोई मसला आ जाए आप नमाज का एहतमाम करके नमाज के बाद दुआ मांग लो। अल्लाह के नबी की हदीस की बरकत से इसका मफहूम ये है, हर नमाज के बाद एक दुआ अल्लाह पाक कबूल करे, लेकिन उसकी पहली शर्त ये है कि दावत की मुबारक मेहनत के करने वालों का यकीन ये बन जाए कि मैं जिस मेहनत में लगा हूँ, इस मेहनत के जरिए से अल्लाह मेरे तमाम मसाइल को हल कर दे। हम शक में न रहें, मैं नमाज पढ़ूंगा तो मेरे मसले हल होंगे कि नहीं। वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं नमाज के जरिए से और सब्र, इसका माना रोजा, नमाज और रोजे के जरिए से अल्लाह की मदद को उधर पाओ। अदी इब्न हातिम चले गए थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे हिजरत करके, इनको बहुत शौक लगा और आपने छोड़कर मदीना मुनव्वरा को छोड़कर आप चले गए रूम, और किसी ने कहा कि कैसर के पास, किसरा के पास चले गए। फिर दिल में बात आई कि भाई अगर ये कोई
سچی بات کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی جھوٹی بات ہوگی تو میں ان کی بات کو نہیں سنوں۔ جب آئے ہیں تو صحابہ کرام کا مجمع خوش ہو گیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی، حاتم طائی کا بیٹا آیا۔ حاتم طائی تو بہت مشہور تھا صحابہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے۔ اللہ کے نبی نے دو جملے ارشاد فرمائے، قیامت تک کے لیے ہم تمام کو خوش ہونے کی ضرورت ہے، مال سے کیا خوشی ملے گی اور سونے اور چاندی سے کیا خوش ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے ارشاد فرمائے اور آپ نے کہا اسلم، اے علی اسلام میں داخل ہو جا، سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے۔ ارے بولو سلامتی کس میں ہے؟ ارے بولو کس میں ہے؟ اسلام میں ہے۔ قیامت تک کے لیے اگر میں اور آپ سلامتی چاہتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی سلامتی چاہتے ہیں، اپنے خاندانوں کی سلامتی چاہتے ہیں، اپنے علاقوں کی سلامتی چاہتے ہیں، اپنے ملک کی سلامتی چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی اسلام کی دعوت دینی پڑے گی۔ اسلم تسلم، اے علی اسلام میں داخل ہو جا، سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ ایک نہیں بلکہ حیات الصحابہ کی روایت ہم نے پڑھی کہ تین مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کو اسلام کی دعوت دی، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے وعدہ بھی فرما دیا کہ اگر تم اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، بولو اللہ پاک کیا دے گا؟ سلامتی، سلامتی ملے گی۔ آج لوگ پریشان ہیں، امن و امان کے لیے بے چین ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو جاوے اور دنیا میں فتنے ختم ہو جاوے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اگر یہ ایمان کے ساتھ زندگی کو گزارے اور شرک اور گناہ ان کے ساتھ نہ لگے، اللہ پاک نے دو وعدے فرمائے، اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن و امان ہے اور ایسے لوگ دنیا میں ہدایت یافتہ ہیں۔ امن و امان اللہ نے اس میں چھپایا۔ تو عدی بن حاتم نے جواب میں یوں کہا اے اللہ کے نبی، میں بھی تو ایک دین پر ہوں، میں بھی تو ایک، ہر آدمی سوچتا ہے نا ارے میں بھی تو اچھا کام کرتا ہوں، میں بھی تو ایک دین پر ہوں، میرا بھی تو ایک مذہب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے مذہب کو تجھ سے زیادہ میں جانتا۔ عدی بن حاتم بہت سوچ میں ہو گئے کہ میرے مذہب کو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہو۔ بولے ہاں، تیرے مذہب میں تو مال غنیمت کا ایک چوتھائی دیتا ہے، حالانکہ تیرے مذہب میں اس کی اجازت نہیں۔ آپ نے ایک دو باتیں اس کو بتائی۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ہم تمام کو سبق سکھلاتے ہوئے اور عدی بن حاتم سے یہ کہا عدی تو شک میں مبتلا ہے کہ میرے ماننے والے غریب لوگ ہیں۔ کون ہیں؟ بولے فارس سے رہنے والے سلمان فارس کے ہیں اور سہیب روم کے ہیں اور بلال حبشہ کے ہیں اور یہ چھوٹے موٹے غریب لوگ ہیں اور یہ غلام لوگ ہیں۔ تو اس بات کی شک میں ہے کہ میرے ماننے والے، میرے ارد گرد رہنے والے جن کو عرب نے کوئی حیثیت نہیں دی ہے، وہ میرے ماننے والے ہیں، یاسر ہے، عمار ہے۔ قیامت تک کے لیے شک و شبہات کو ختم کر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی تین پیشن گوئی بیان فرمائی اور یہ کہا عدی ان طالت حیات ہوگا، اللہ تیری زندگی کو لمبی کرے، تو دیکھے گا اس دعوت اور دین کی مبارک محنت کی برکت سے اللہ پاک دنیا کے اندر امن و امان کو قائم کرے گا۔ آپ نے پوچھا ہیرا کو تو نے دیکھا ہے؟ ہیرا شہر کو تو نے دیکھا؟ اللہ کے نبی دیکھا تو نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے۔ اب آپ نے اس دین پر، دعوت پر جو اللہ پاک کی طرف سے عمارت قائم ہوگی، آپ نے فرمایا اللہ پاک کی طرف سے اس دین و دعوت کی مبارک محنت کے نتیجے پر ایسا امن و امان اللہ پاک قائم فرمائیں گے۔ ایک عورت ہیرا سے چلے گی 1000 کلومیٹر کا سفر بیت اللہ کر کے بیت اللہ کا طواف کرے گی اور اکیلی ہوگی،
مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے لدی لدائی سجی سجائی ہوگی، اکیلی عورت ہوگی، لیکن ایسا امن و امان ہوگا کہ اس کی طرف برائی سے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اس کا نتیجہ اللہ پاک نے بتایا۔ میں اور آپ شک میں نہ رہیں، بلکہ ہماری تو بنیاد ہے کہ جیسے دنیا میں لاکھوں آدمی 5 سال کے لیے کہاں ہے بھائی، سعودی چلے گئے، کہاں پہ چلے گئے، گلف میں چلے گئے، کیوں اتنا 5 سال لگ رہا ہے؟ اندر ایک کیفیت ہے، اندر ایک یقین ہے کہ اس کے نتیجے پر کچھ مال ملے گا، اور اس مال کے نتیجے پر ہمارے بچوں کے مکان بن جائیں گے، شادیاں ہو جائے گی، ہمارے بچوں کی اسکول کی فیس ادا ہو جائے گی۔ تو کتنا بولے 5 سال 10 سال لگا دیے، اور لگاتے چلے گئے۔ بہت سال پہلے ہم لوگ زمبابوے میں موجود تھے، ایک حاجی صاحب آیا، ہم تعلیم میں بیٹھے تھے، وہ تعلیم میں آئے، خوب روئے خوب روئے۔ میں نے پوچھا حاجی صاحب کیا ہو گئے؟ بولے میں یہاں آیا ہوں پیسے کمانے کے لیے سے آیا، میری شادی کے 2 مہینے کے بعد میں آ گیا، آج 27 سال ہو گئے، ابھی جاتا ہوں کل جاتا ہوں، آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، میری بیوی انتظار میں ہے، 27 سال ہو گئے، میں اپنے وطن نہیں پہنچ سکا۔ کون سی طاقت؟ وہ اندر کا یقین۔ یہ دعوت کی مبارک محنت کے لیے شرط ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 6-7 آدمی بیٹھے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ان 6-7 میواتیوں کو کہتے ہیں، وہ تو 25 پیسے اور 50 پیسے کے لیے لے کر آتے تھے، اور ان کو بھی کہتے تھے بھائی تم کو مزدوری میں کیا ملتا ہے؟ بولے چوبندی ملتی ہے۔ بولے میں دے دوں؟ بولے ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، جو میں کام کروں گا کرو گے؟ بولے کروں گے۔ اب ان کو نماز سکھلا رہے، ان کو وضو سکھلا رہے، ان کو کلمہ سکھلا رہے، اور شام کو ان کو چوبندی دے رہے، جس کے نتیجے پر کبھی 10 آدمی، کبھی 20 آدمی، کبھی 5 آدمی آپ کے سامنے 6 آدمی بیٹھے ہیں، اور اتنا کام کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے کہ لوگ کلمے کے لیے، دعوت کے لیے، گشتوں کے لیے نہیں آ رہے، لوگ تو اپنی مزدوری کے لیے آ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے پر کچھ لوگوں نے 3 دن لگائے، کچھ لوگوں نے چلا لگایا، اور کچھ آپ کی صحبت میں رہتے ہیں، اور رہتے رہتے آپ کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے۔ ایسے 5-7 آدمی بیٹھے ہیں، اور آپ ان کو پوچھتے ہیں بھائی یہ بتاؤ پوری دنیا میں جماعت بھیجنی ہے کس طریقے سے بھیجنی ہے؟ 5-7 لوگ کہنے والے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ بلی مارا دہلی جامع مسجد کے قریب کا ایک محلہ ہے، بلی مارا تک لوگ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گشتوں میں جاتے تھے، بلی مارا میں ان کو کوئی کھڑا نہیں رکھتا تھا، کوئی ان کی بات کو دھیان سے سنتا نہیں تھا، اور لوگ ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، تو لوگ یوں کہتے تھے کہ بلی ماران کے لوگ ان کی بات کو نہیں سنتے، اور یہ بڑے میاں اس بات کے مشورے میں بیٹھے ہیں، بولو بھائی پوری دنیا میں جماعت بھیجنی ہے کیسے بھیجنی؟ ارے بولو کون سی طاقت؟ وہ اندر کی طاقت، وہ اندر ایک یقین کی کیفیت۔ تو مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری دعوت کی محنت کی 3 بنیادیں، ایک تو فکر، ایک جان و مال کی قربانی، اور تیسرا اللہ کے سامنے مانگنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو سب کے سامنے رکھا، بھائی لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے، لیکن کوئی خاطر خواہ رائے تیزی ہوئی اور مجلس برخاست ہو گئی۔ ایک صحابی عبداللہ ابن زید ابن عبد رب کی، جو بہت مشہور نہیں، خلفائے راشدین میں نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے نہیں، لیکن وہ فکر مند ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ ایک بات آئی ہے کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے، اب کیسے بلایا جائے؟ اس کے لیے کوئی ترتیب ظاہر نہیں ہوئی، اسی فکر میں سو گئے۔ ہمارے کام کی بنیاد تو یقین ہے، ہمارے کام کی بنیاد تو فکر ہے، ہمارے کام کی بنیاد تو قربانی ہے۔ ہم کہیں کہ ہم دکان بھی نہ چھوڑے، اور ہم کاروبار بھی نہ چھوڑے، اور ہم اپنے گھر کی راحت اور آرام کو بھی نہ چھوڑے، اور پوری دنیا میں دین پھیل جاوے، رسول پیسہ نہیں، ایک محنت کا نام۔ تو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی اسی فکر میں رہتے تھے کہ کسی نے خواب کے ذریعے سے پورے اذان کے کلمات سیکھ لائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان کے کلمات آ گئے۔
ابھی صبح اٹھ کر آئے در اقدس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک پر آپ تشریف رکھے. اللہ کے نبی کا پیدار ہو جاوے, اللہ کے نبی کے دروازے آپ کی دیدار. میں پورا خواب سنا دوں. جیسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اللہ کے نبی سے کہا, اللہ کے نبی آج میں نے یہ خواب دیکھا اور خواب میں اذان کے کلمات کو سکھلایا گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال کو بلاؤ. بلال کو بلایا گیا, کہیں کو کلمات سکھلا دو اور اس کو کہا کہ اونچی جگہ جا کر آپ ان کلمات کو اذان کہہ دو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پورے کلمات سن لیے, سیکھ لیے. آپ اونچی جگہ پر اللہ اکبر اللہ اکبر, جب آپ نے اذان کے کلمات کہے آپ کی آواز دور تک جاتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی دوڑے ہوئے آئے. لکھنے والوں نے لکھا ہے آپ چادر میں لپیٹے ہوئے سونے کی حالت میں آدمی آتا ہے اور جیسے چادر لے کر آتا ہے ایسے گھسیٹتے ہوئے چادر کو لے کر آئے اور یوں کہا, اے اللہ کے نبی میں نے بھی خواب میں یہ تمام کلمات کو سنے اور سیکھے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے آپ نے ارشاد فرما دیا, عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی یہ سبقت لے کے اب قیامت تک جتنی اذان ہوگی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کے نام اعمال میں ہوگی. کیا بات ہو گئی, ان فکروں کے ساتھ سوئے تھے, اللہ پاک نے ان کو استعمال کیا. میں اور آپ دوستوں بزرگوں, بھائی میں تو بیان نہیں کر سکتا, میں تو تشکیل نہیں کر سکتا, میں تو امیر نہیں بن سکتا, کیا ضرورت ہے؟ جس نے خواب دیکھا عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے کبھی بھی اذان نہیں کی ہوگی. وہ تو اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے کہا صلاحیت والوں کو اللہ کھڑا کر دے, بلکہ نقل اتارنے والوں کو بھی اللہ پاک نے. اور آپ کیا محنت کرتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک جماعت گئی اور وہ جماعت نے آ کر کارگزاری سنائی اور یوں کہا تم یوں کہتے ہو نے ہم قربانی دے کر آئے 120 دن اور ہم نے 112 دن پکایا اور ہم پیدل چلے. بولے تمہاری قربانی کہلانے کے قابل نہیں ہے, یہ تو تمہاری نقل ہے, قربانی تو صحابہ کرام نے دی. خیر اس زمانے کے اندر اللہ پاک اس کی بھی لاز لکھ دیتا ہے, ورنہ اگر آدمی نقل بھی اتارتا ہے اللہ پاک نقل کی برکت سے بھی امید یہ ہے اللہ اصل کی محنت کرنے والوں کے ساتھ شمار فرما دے. اس کو بھی معمولی نہ سمجھے, بہت بڑی بات. ہم گشت نہیں کرتے, گشت کی نقل کرتے. گشت تو صحابہ کرام نے کیا, گشت تو نبیوں نے کیا, جن کا تذکرہ اللہ قرآن پاک میں سورہ نوح میں بیان کرتا ہے, انی دعوت قومی لیلا و نہارا, رات اور دن. اب اندازہ لگاؤ 24 گھنٹے اور 2-5 سال نہیں, 5-25 سال نہیں, مابین 60 و 70, اس امت کی عمر تو 60 و 70 کے درمیان ہے. اور نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو دعوت. آپ تھکے نہیں, آپ اٹھائے نہیں, ایک یقین کی کیفیت کے ساتھ چلے ہوں گے کہ 950 سال تک. اور ہفتے میں 2 گز کی بات نہیں, قرآن تذکرہ کرتا ہے انی دعوت قومی لیلا و نہارا, میں نے اپنے قوم کو دعوت دی ہے رات اور دن. کیا مطلب, رات کو بھی دعوت دی اور دن کو بھی محنت. اس محنت کی بنیاد ہے ہمیں بھی اپنا آپ کو لگانا پڑے گا, ہمیں بھی اپنا آپ کو چلانا پڑے گا. تو نقل اتارنے کی برکت سے بھی اللہ پاک ہماری کشتی کو کنارے لگا دے, یہ اللہ کا احسان. ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا قافلہ کہیں جا رہا تھا اور ظہر کی نماز کا وقت ہوا. حضرت بلال آپ کے ساتھ ہے, وقت پر اذان ہو رہی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دے رہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کچھ بچے 4-5 بچے بیٹھے تھے, ان میں سے ایک بچے نے نقل اٹھائی. اذان پوری ہو گئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی اذان بھی سنی اور جس نے نقل اتاری تھی اذان کی اس کی آواز بھی سنی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام سے کہا جاؤ, وہ بچہ جس نے نقل اتاری ان کو بلا دیا.
करीब में से 4-5 बच्चे आए, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने बिठाया और अल्लाह के नबी ने पूछा, ये जो हजरत बिलाल अजान देते रहे उसकी नकल तुमने उठाई? अरे बोलो बच्चे तो बच्चे ही होते। नहीं, मैंने नहीं, बच्चा कैसे होगा? आपने देखा होगा स्कूल में, मदरसे में, अगर किसी बच्चे ने शरारत भी की लेकिन वो ऐसा बन जाएगा जैसा कुछ जानता ही नहीं। अरे बोले ऐसा होता ही नहीं। तो पहले बच्चे को पूछा अजान की, बोले नहीं मैंने नहीं। अच्छा पढ़ो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने कहा ये वो आवाज नहीं। फिर दूसरे को पूछा, बोले मैंने नहीं। अच्छा तुम भी पढ़ो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तीसरे को पूछा, चौथे को जब पूछा तो उसने कहा, जब अजान की इब्तिदा हुई अल्लाहु अकबर, तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया ये वही आवाज थी जो नकल के दर्जे में मेरे कान में आई। आपने इनको आगे बुलाया, नकल की, क्या किया बोलो? मैं और आप यकीन रखें इस दावत की मुबारक मेहनत से, जैसे हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदी इब्न हातिम से कहा, अदी तुम शक में पड़े हो, शक में। अल्लाह माफ करे, मेरे जब 3 दिन छूट जाते हैं तो मैं भी क्या होगा इससे? अगर मेरा गश्त छूट कर मैं अपने कारोबार में बैठा हूँ तो मेरा अमल यूं बदलाता है कि तेरे को शक है कि भाई गश्त से कुछ नहीं होगा, मेरे अपनी दुकान और कारोबार और मेहनत से सब कुछ होगा। अरे बोलो होता है कि मेरे सालाना चिल्ले का वक्त अटक गया और मैं कारोबार में, भाई अभी तो मेरा निकलना मुश्किल है, क्यों? सीजन है, मेरे को सीजन पर यकीन है, लेकिन अल्लाह के अहकाम पर, गश्तों पर, 3 दिन पर, चिल्ले में, 4 महीने में तालीम के हल्के से 2.5 घंटे लगाने से मेरे को यकीन नहीं है, बल्कि मैं भी शक में हूँ, पता नहीं इससे होगा कि नहीं। लेकिन जो यकीनी, चूंकि माहौल ऐसा है कि कारोबार से और सीजन से मसाइल हल होते हुए नजर आते हैं, तो फिर हमारा यकीन भी बदल जाता है। अदी इब्न हातिम को हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके जरिए से हमको भी यकीन सिखलाया और अदी इब्न हातिम से क्या कहा, अदी तुम शक में मुब्तला, ये मेरे मानने वाले ये गरीब लोग हैं, सुन लो। अब आपने तीनों पेशी कोई जो पहले मैंने गई कि अल्लाह पाक हिरा से एक औरत को चलाए, बैतुल्लाह में तवाफ करे और ऐसा अमन और अमान होगा तो कोई उसकी तरफ बुराई से देखने वाला नहीं होगा। आपने दूसरी पेशी कोई, अदी इस दिन और दावत की मुबारक मेहनत के नतीजे पर अल्लाह किसरा के खजाने मुसलमानों के हाथों में फतह कराएगा, वो मुतासिर से, जैसे मैं और आप सीजन से, जैसे मैं और आप दुकानों से, जैसे मैं और आप दुनिया की कुर्सी से और मुल्कों से मुतासिर है, वो फौरन कहने लगे, अदी इब्न हातिम इसरा इब्न हुर्मुज। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 मरतबा आपने इरशाद फरमाया, हाँ इसरा इब्न हुर्मुज, इसरा इब्न हुर्मुज के खजाने अल्लाह मुसलमानों के हाथों में फतह करेगा। ये दावत और दीन की मुबारक मेहनत के नतीजे पर अल्लाह पाक सारी दुनिया की दावतों को ज़ेर करेगा। हमें मुतासिर होने की जरूरत नहीं, ये सुपर और ये फुना और ये नहीं, अल्लाह पाक ने ऐसी अजीब व गरीब मेहनत दी है, लेकिन उसकी पहली शर्त ये है, कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन, पूरे यकीन के साथ। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत के नतीजे पर जब आप मक्के में दाखिल हो गए, लोग इनकी तरफ इशारा करते थे और ये कहने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा व नसर अब्दा। अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया, अल्लाह ने अपने बंदे की मदद की, एक अकेले अल्लाह ने शिकस्त दी। वहदमल अहज़ाब वहदा, हमें मुतासिर होने की जरूरत नहीं, कौन करेगा, कैसे होगा। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरी रात इस बात की फिक्र में मक्के के लोग हैं, नाउजुबिल्लाह इनको कत्ल कर देवे, लेकिन अल्लाह के नबी अल्लाह के हुक्म की बुनियाद के ऊपर चले हैं। सबकी आंखों को अल्लाह पाक ने थोड़ी देर के लिए नाबीना कर दिया और अल्लाह के नबी निकल के चले गए। कुरान ने इसका तज़किरा बयान किया, ए नबी जी हमने आपको कंकर डालने का जो कहा था वो कंकर आपने नहीं डाले थे, असल तो करने वाले हम हैं। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन
ان اللہ رما، اے نبی جی وہ کنکر آپ نے نہیں ڈالی تھی بلکہ ہمارے ڈالنے کی برکت سے ان کی آنکھوں کی روشنی تھوڑی دیر کے لیے بند ہو گئی۔ اثر کرنے والی ذات تو بولو کس کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں، اور یہ اعلان ہو رہا ہے نعوذ باللہ جو لے کر آئے گا اللہ کے نبی کو اس کو سعود دیے جائیں گے، اور بالکل قریب تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے قیامت تک کے لیے متاثر ہونے نہیں دیا اور کسی طاقت کو اور کسی دنیا کے اسباب کو غالب ہونے سے بچا دیا۔ اور آپ نے کیا کہا؟ اے ابو بکر، صرف ابو بکر کو نہیں کہا، ہم تمام کو کہا، محنت کرنے والوں سے اللہ پاک کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق سکھلا کر کیا فرمایا؟ لا تحزن، اے ابو بکر گھبرانے کی اور غم کرنے کی بات نہیں، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ کون ہے؟ بولو اللہ، ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہم اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، ہم خود بھلے کتنے بھی کمزور ہیں لیکن دعوت کی محنت بڑی طاقت والی ہے، دین میں اتنا پاور ہے، اتنا پاور ہے کہ ایک دو نہیں 7 نسل کے بعد اگر کوئی آدمی اللہ کا کوئی حکم پورا کرتا ہے تو میں اور آپ یہ نہ سمجھے کہ اپنی ذات تک کا نفع ملے، بھئی میں نے نماز پڑھی تو میرے اکیلے کو نماز کا فائدہ کتنا؟ اللہ نے قرآن پاک میں سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا تذکرہ کیا اور تین واقعہ پیش ہے۔ ایک جگہ آپ کسی گاؤں میں داخل ہوئے اور گاؤں والوں نے آپ کی مہمان نوازی نہیں کی، لیکن وہاں دیکھا کہ ایک یتیم کی دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے فوراً اس کو صحیح کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہ گاؤں والوں نے ہم کو کھانا نہیں کھلایا، مہمان نوازی نہیں کی اور تم نے ان کی دیوار کو صحیح کر دیا۔ اللہ پاک نے آگے چل کر اس کی علت کو بیان کیا کہ وہ یتیم کی دیوار تھی اور اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے، اور یتیم کے اوپر کے دادا پردادا سپردادا 7ویں پشت اوپر کے دادا یہ نیک اور فرما بردار تھے، اللہ کے مطیع تھے، اللہ کے دین کے تابع اپنی زندگی کو گزار کر کے چلتے تھے۔ ان کی نسل میں آنے والا بیٹا، پوتا، پر پوتا، سگل پوتا، یہ یتیم 7واں بچہ ہے، 7ویں نسل میں پیدا ہوا ہے، اس کے یتیم کی دیوار کی حفاظت کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا انتظام اللہ پاک نے کیا اور یتیم کی دیوار گرنے سے حفاظت کی۔ اگر یتیم کی دیوار گر جاتی نیچے کا خزانہ لوگوں کو پتہ چل جاتا اور اس کو لوٹ لیتے، اور یہ خزانے کے بغیر یہ محروم ہو کر یتیم کی زندگی پریشانی میں ہو جاتی۔ اللہ پاک نے یتیم کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے پورا نظام کرتے ہوئے اللہ نے قرآن پاک میں اس کی علت کو بیان کیا، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کے دادا اور دادا اوپر کی نسل کے 7ویں پشت کے دادا اور دادی، ماں اور باپ، یہ دونوں کے دونوں فرما بردار اور نیک تھے۔ اس کی ان کو تو جو کچھ ملا لیکن آنے والی 7ویں نسل تک اللہ پاک نے اس نیکی کا نتیجہ اور اس نیکی کا بدلہ اللہ پاک نے یتیم کے مال کی حفاظت کی شکل میں اللہ نے کہا۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، ایک زبردست اللہ پاک نے محنت عطا فرمائی، ایک نظام اللہ پاک کی طرف سے ملا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یقین کرنے کی ضرورت ہے، اس محنت کے ذریعے سے اللہ میرے تمام مسائل کو حل کرے گا۔ خاموں کا ایک بزرگ یوں فرماتے ہیں کہ خاموں کا ذنی چیزوں پر آدمی یقین کیے ہوئے اپنی محنت کو لگاتا ہے، اور حقیقی یقینی محنت کو چھوڑ کر یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ، اے لوگوں، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ہم ایمان والوں سے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو میں تم کو ایسی بہترین تجارت کی رہنمائی نہ کروں کیا؟ کون سی تجارت؟ اس کے نتیجے پر کیا ملے گا؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا تنجیکم من عذاب الیم، ہم تم کو دردناک عذاب سے بچاتے ہیں۔ جس محنت سے آخرت کی دردناک عذاب سے اللہ حفاظت کرے گا، اس محنت کے ذریعے سے اللہ دنیا کے مسائل کو حل نہیں کرے گا۔
अरे बोलो करेगा कि नहीं? मौलाना इलियास साहब के पास एक आदमी आया और यूं कहने लगा, मौलाना मेरी माँ बहुत बीमार है, सकरात में आखिरी वक्त है, आप दुआ कर दो। मौलाना कहा तेरी मस्जिद का गश्त कब है? बोले आज है। जा तो मगरिब की नमाज के बाद गश्त में शरीक हो जा और गश्त के बाद की तेरी दुआ मेरी दुआ से ज्यादा कबूल। मौलाना फरमाया करते थे, अल्लाह पाक ने दावत की मुबारक मेहनत करने वालों की दुआएं नबियों की तरह दुआएं अल्लाह को कबूल फरमाए। हम एक मेहनत को लेकर चल, हमें खुद को यकीन होना चाहिए कि मेरी मेहनत के नतीजे पर घर घर की तालीम जिंदा होगी, मेरी मेहनत के नतीजे पर 2.5 घंटे वजूद में आएंगे, मेरी मेहनत के नतीजे पर नमाजों की तादाद बढ़ेगी। हम लोग अभी बुर्किना फासो गए, हमारे साथ पड़ोस के भी कुछ साथी थे और बांग्लादेश के साथी थे। एक मौलाना मगरिब की नमाज के बाद बांग्लादेश के बयान करते करते कहने लगे, मैं एक जजीरे में गया इंडोनेशिया की, मैंने देखा कि नमाज में 300 का मजमा है, फिर नमाज के बाद तालीम हुई तो 300 का मजमा बैठ गए। फिर मैंने देखा तो मशवरे में 300 आदमी शरीक। उसी दिन गश्त का दिन था तो मैंने देखा कि गश्तों में 300 आदमी का मजमू है। मौलाना कहने लगे, मैंने पूरा बयान हो गया ईशा के बाद और वहां के जिम्मेदारों से मुलाकात हुई तो मैंने इनको पूछा, अरे भाई साहब तुम्हारे यहाँ काम कितने सालों से पुराना है? अल्लाह ने ये माहौल बना दिया। हमारे यहाँ अगर 300 का मजमा नमाज में आता है तो बोलो तालीम में कितना बैठता है? आधा। और तालीम में अगर 150 बैठ जाए तो मशवरे में कितना आता है? और आता। और अगर मशवरे में 75 होते तो गश्तों में कितने होते? लेकिन अल्लाह पाक ने एक मेहनत की ताकत दी। तो मौलाना कहने लगे, मैंने जिम्मेदारों को बुलाकर पूछा, भाई साहब आपके वहाँ 300 नमाजी, 300 के 300 तालीम में, 300 के 300 मशवरे में और 300 के 300 गश्तों में आ गए, आपके यहाँ बहुत पुराना काम होगा। तो वहां के एक साथी कहने लगे, हाँ मौलाना हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह काम इतना पुराना है कि पहली जमात हमारे यहाँ 3 साल पहले आई। कितने साल पहले आई? 3 साल के अंदर अल्लाह ने इस दावत की मेहनत की ताकत रखी। हम लोग एक मरतबा ऊन में बैठे थे और इस बिहार का एक नौजवान स्टूडेंट वो आकर बैठा और उसने पूरी कारगुजारी सुनाई और कारगुजारी के दरमियान हमने उनको पूछा, भाई तुम्हारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर मुसलमान के कितने बच्चे? कहने लगे 120 बच्चे। मैंने पूछा आपके यहाँ नमाज तालीम कोई अमल होता है? बोले हाँ। क्या होता है? बोले हमारे यहाँ एक रूम मिला है जिसमें नमाज का इंतजाम है और जोहर की नमाज चूंकि हमारी सुबह 11 बजे शुरू होती है और 5 बजे स्कूल यूनिवर्सिटी की छुट्टी होती है, हमारी जोहर की नमाज वही होती है। तो मैंने पूछा भाई जोहर की नमाज में कितना और क्या क्या अमल करते हो? बोले हमारे यहाँ नमाज होती है, नमाज के बाद 5 मिनट तालीम होती है, 5 मिनट का मशवरा होता है और 5 मिनट की मुलाकात होती है। तो मैंने पूछा कि तुम्हारे यहाँ स्कूल में 120 बच्चे मुसलमान के, अब तुम्हारी नमाजियों की 120 तो मुसलमान है लेकिन जोहर की नमाज में कितने आते हैं? बोले 120। मैंने क्या मशवरे में कितने बैठते हैं? बोले 120। तालीम में कितने बैठते हैं? बोले 120। 5 मिनट की मुलाकात में बोले सब मजमा तैयार होता है लेकिन हम 10 जमातें 2-2 आदमी की बाहर स्कूल के बाहर जितनी दुकान वगैरह ला दिए हम भेजते वरना पूरा मजमा तैयार होता है। ये कैसे हो गए? बोले 40-45 मिनट की रिसर्च होती है, 10 मिनट की नमाज, 5 मिनट की तालीम, 5 मिनट का मशवरा, 5 मिनट की हमारी मुलाकातें, 25 मिनट हमारी लगती है, बाकी 15 मिनट में जल्दी से खाना खाकर अपना रिसर्च के वक्त में वापस स्कूल में पहुंच जाते हैं। फिर मैंने पूछा ये सब कैसे वजूद में आया? बोले हमारे एक टीचर है जिसके अल्लाह के करम से 4 महीने एक पूरा निजाम अल्लाह पाक ने बदला।
اب اس نے ہر بچہ اس کے کلاس سے کراس ہو کر جاتا ہوگا، وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کتنی محنت کرتے ہوں گے کہ جس کے نتیجے پر ماشاءاللہ 100% نماز بھی زندہ ہو گئی، تعلیم کے حلقے میں بھی 100% مجمع اور مشورے میں بھی 100% مجمع۔ بھائی دوستو بزرگوں، اللہ پاک کی طرف سے پہلی شرط یہ ہے، میں اور آپ اس محنت کے نتیجے پر اگر یہ نیت کریں گے، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی تھی، آپ نے ان کی نیتوں کو پوچھا، آپ کی نیت کیا ہے؟ انہیں میری نیت یہ ہے کہ میں کچھ نماز نہیں آتی، کچی نماز سیکھ لوں۔ آپ نے دوسرے کو پوچھا، اس نے کہا میرے کچھ مسائل اٹکے ہیں، میں نے سنا اللہ کے راستے میں نکل کر بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، میں جاؤں گا مسائل کے حل کرنے کے لیے دعا مانگوں گا، اللہ میرے مسئلے کو حل کر دے گا۔ تیسرے کو پوچھا بھائی تو کیوں جا رہا ہے؟ بولے میری کوئی نیت نہیں، میرا دوست جا رہا تھا تو میں نے بھی سوچا کہ چلا مار دیا، کیا کر گیا؟ ارے بولو چلا مارنے کی چیز ہے کہ لگانے کی چیز ہے؟ لیکن جو آدمی کی زبان سے یہ نکلے گا کہ میں چلا مار کے آؤں، اس کے چلے کے نتیجے پر اس کی زندگی میں کوئی فرق ہو، یہ تو نیت چلا لگا، بلکہ یوں کہتے ہیں میں اور آپ چلا لگانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کرے ایسا چلا لگاوے کہ وہ چلا ہم کو لگ جائے۔ ہم چلا لگانے کے لیے گئے، لیکن اللہ کرے وہ چلا کہاں لگ جائے، بولو ہم کو لگ جائے۔ ہم لوگ ایک مرتبہ بیت اللہ گئے اور رات کے 11 ساڑھے 11 بجے پہنچے، ہمارے ساتھ کچھ 8-10 نوجوان تھے، ابھی تو رات کو پہنچے، کھانا وغیرہ کھایا اور بستر پر ابھی تو سویا ہی تھا میں، ایک آدمی آ کر کہنے لگا بولا نا چلو نا جلدی عمرہ نمٹا لے۔ ارے بھائی عمرہ نمٹا نہیں کی، اب تو صبح میں اطمینان سے عمرہ کریں گے، ابھی پورے دن بھر کے تھکے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، میں اور آپ نمٹانے والی محنت نہ کریں، اوپر چلنا محنت نہ کرے کہ صبح میں جواب دینا پڑے گا تو یوں کہیں گے ہاں میں نے ایک ملاقات کی، کتنی ملاقات کی؟ بولے 10۔ ہماری ساتھی کہنے لگا کہ 8 بجے مثلا نماز ہے اور 8:20 کو ملاقات شروع ہوئی اور 8:45 بجے گھر پہنچا، بیوی نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ بولے 2.5 گھنٹے میں گیا۔ یہ صحیح بات ہے؟ بیوی نے پوچھا کہ 8 بجے عشاء ہے، آپ نے فرض نماز پڑھی، سنت وتر پڑھی، 8:20 کو نکلے اور ابھی آپ 8:45 بجے آ کر کہتے ہو میں 2.5 گھنٹے میں ہوں، میں 2.5 گھنٹے میں گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبح کارگزاری میں جواب دینا پڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے سبحان طویلہ، بہت لمبا تیرتے تھے۔ کیا مطلب؟ ایک محنت کا نظام۔ بہت سال پہلے ہم لوگ یوگنڈا گئے اور ایک پڑوس کی جماعت 1 سال کے لیے آئی اور آپ کو آئے سلیم بھائی ہم کو ملنے کے لیے، اور ملنے کے ساتھ انہوں نے جو کارگزاری، چونکہ ایڈی امین کا زمانہ تھا اور اللہ کی مددیں بہت آئی، رات کو 1 بج گیا، میں نے کہا سلیم بھائی اب کل اپنے بات کریں گے، سو جا۔ بولے نہیں ایک بات سنو، بڑی عجیب بات۔ کیا بات؟ بولا ہم یوگنڈا میں 1 سال کی نیت سے آئے اور ہم کو 1 مہینے کا ویزا ملا۔ ہم نے کہا 1 مہینے کا ویزا لے کر ہم داخل ہو جائیں۔ پھر بولے میں ہم دوسرے تیسرے دن گئے ویزا ایکسٹینشن کرانے کے لیے، کیونکہ ہم کو تو 1 سال کی نیت۔ ہم جب ویزا آفس میں گئے، ایک لیڈیز تھی انچارج، اس نے ہم کو یہ کہا بھائی تم کو کتنی ویزا چاہیے؟ ہم نے کہا 1 سال پوری، 11 مہینے اور دے دو۔ اس عورت نے یہ کہا کہ تم کو اسپیشل فیس دینی پڑی۔ سلیم بھائی کہنے لگے ارے بھائی جو آپ کی 1 سال کی فیس ہے اتنی ہم سے لے لو، ہم سے زیادہ فیس کیا کیوں توقع کرتے ہو؟ ہمارا کوئی کاروبار نہیں چلتا۔ بس بولے سلیم بھائی نے چلو کارگزاری سنائی اور کہنے لگے کہ جیسے ہی میں نے ان کو یوں کہا کہ بھئی تم جتنی فیس اوروں سے لیتے ہو اتنی ہم سے لے لو، کوئی زیادہ فیس پیسے لینے کی کیا ضرورت ہے، ہم کوئی کاروبار کرنے کے لیے یہاں نہیں آئے۔ وہ عورت کھڑی ہو کر انگریزی میں ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ، اس آیت کا انگریزی میں ترجمہ کر کے اس نے ہم تمام کو کہا کہ بھائی
تم جو یہاں پر آئے ہو اور جس محنت کے ساتھ آئے ہو اور جس کام کو لے کر آئے ہو، تمہارا میرا اور ساری دنیا کا پیدا کرنے والا خدا تمہارے قرآن کے اندر اس کو تجارت کہتا ہے، اور تم یوں کہتے ہو ہماری کوئی تجارت نہیں۔ تو سلیم بھائی کہنے لگے ہماری تو آنکھ کھل گئی کہ جیسے تجارت کے ذریعے سے تمام مسائل حل ہوں گے، ایسے دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اللہ پاک مسائل کو حل کرے۔ ہماری مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت کو اللہ نے اس میں چھپایا ہے۔ ہمارے تعلیم میں زیادہ مجمع شریک ہو جاوے، اس کو اللہ پاک نے اس میں چھپایا ہے۔ ہماری اجتماعی تعلیم محلے میں پوری کی پوری تمام مستورات، تمام پہلے شرکت کریں اور ان کی گودوں میں پلنے والے بچوں کی تربیت کا نظام صحیح ہو جاوے، اس محنت کو اللہ نے اس میں چھپایا ہے۔ تجارت صحیح ہو جاوے، ملازمت صحیح ہو جاوے، شادیاں صحیح ہو جاوے، رخصتی صحیح ہو جاوے، نوجوان بچے اپنی زندگی آخرت کے اوپر داؤں لگا دے گے، اور ہر آدمی کی تمنا یہ ہو جیسے عبداللہ ابن حذافہ کی تمنا تھی جب بادشاہ نے ان کو پکڑا اور یوں کہا ہماری اس مذہب کو قبول کر لو، بولے نہیں، اگر تم مذہب کو قبول نہیں کرو گے تو ہم جیسے ان کو سزا میں ڈالا، گرم پانی میں ڈال دیا، ہم تم کو بھی ڈال دیں گے، بولے ڈال۔ لیکن ایک پل جھپکنے کے برابر بھی میں ایمان اور اسلام کو قربان نہیں کروں۔ جب بادشاہ نے کہا کہ آپ ان کو لے کے جاؤ، اگر کوئی چیز نظر آوے، کوئی ایسی حرکت ہو تو فوراً واپس کر۔ عبداللہ ابن حذافہ رونے لگے، تو وہ تو خادم نے کہا چلو بادشاہ کے، بادشاہ سلامت ہے تو رو رہے، یہ تو گھبرا گئے۔ کیا ہوا بولو؟ پانی کو دیکھ کر گھبرا گئے کہ ابھی میرے کو گرم پانی میں ڈال دیا جائے گا، یہ یوں سمجھے، وہ یوں سمجھا کہ ان کا رونا اس کے لیے۔ بادشاہ نے کہا میں تو پہلے سے ہی کہتا تھا تم ہمارے مذہب کو قبول کر لو، آدھی حکومت دیں گے، بیٹی کے ساتھ شادی کرا دیں گے، یہ دیں گے وہ دیں گے، لوگ لعنت سے متاثر ہو جاتے، ہمیں متاثر ہونے کی ضرورت۔ عبداللہ ابن حذافہ نے کہا بادشاہ تم غلط سمجھے، اور یوں کہا میرا رونا اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ کی آدھی جائیداد میرا ہاتھ سے نکل جا رہی ہے اور آپ کی بچی کی شادی میرے ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے اور افسوس میں نے منع کر دیا اور میں روتا چلا جا رہا ہوں، میرا رونا اس کے لیے نہیں ہے، میرا رونا تو اس کے لیے ہے آج اللہ کے نام پر میرے اپنی جان کی بازی لگ رہی ہے، اور ایک جان ہے، ایک جان تو تھوڑی دیر میں شہید ہو جائے گی، میرے اپنی تمنا یہ ہے کہ میرے بدن کے بالوں کے برابر اللہ پاک میرے کو جانے دیتا، اللہ کے دین کے تقاضے پر یکے بعد دیگر میں ان جانوں کو قربان کرتا چلا جاتا۔ افسوس کہ میرے پاس اتنی جانیں نہیں ہے، ورنہ آدھی تو موقع آیا ہے، اللہ کے دین کی محنت کا ایک ہی تو گولڈن چانس ہے، موت سے پہلے اللہ پاک نے موقع دیا ہے، ورنہ ایک آدمی بغیر محنت کے، بغیر ایمانی اور اعمال کے اگر یہ دنیا سے چلا گیا، یہ اللہ پاک سے کہے گا رب ارجعون، اے اللہ تو دوبارہ دنیا میں واپس کر دے، رب ارجعون، اے اللہ واپس تو پہنچا دے، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو اعمال میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے، جو نماز میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی، جو گشت میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، جو میرے چاچا میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے، وہ تو اللہ پاک نے بتلا دیا کہ وہ تو روئے گا، لیکن صحابہ تو یہاں بتلا کر گئے اور یوں کہنے لگے میری تو تمنا یہ تھی میرے بدن کے بالوں کے برابر یکے بعد دیگر ہے، آج میں اللہ کے نام پر قربان کر دیتا۔ افسوس میرا اس بات پر ہے، رونا میرا اس کے لیے ہے کہ اللہ نے میرے کو ایک ہی جان دی اور ایک ہی جان کی بازی لگانے کا موقع دیا۔ اس دعوت کی مبارک محنت کی قدردانی اپنی دنیا نہیں بنائی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا تو اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن۔ یہ دھوکہ لگا ہے کہ میں دکان کے لیے پیدا ہوا، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے پیدا ہوا، میں اپنے کاروبار اور دنیا کی چیزوں میں اور دنیا کے کچھ چھڑے اڑانے کے لیے نہیں۔ دوستو بزرگوں، ہمارے مقصد کو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر
قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا ہماری زندگی کا مقصد تو اللہ کے دین کی محنت، اور ایک ہی تو گولڈن چانس ملا. لوگ کہتے ہیں کہ کریں گے نہیں، پتہ نہیں. کل پرسوں ہم کو عصر کی نماز کے بعد دیکھے ایک نوجوان بالکل جوان ہٹا کٹا ہے، صبح میں گشت میں، صبح میں ملاقاتوں میں، صبح میں مشورے میں تھا، اور عصر کی نماز کے بعد بولا اچانک انتقال ہو گیا. میں نے پوچھا بھائی کتنی عمر تھی؟ بولے 35 سال. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، زندگی کو موت سے پہلے. کب موت آ جائے کب. ایک مرتبہ ایک آدمی بہت زیادہ بیمار ہو گئے، ہاسپٹل میں گیا. میرے کو کہنے لگے مولانا یا محمد چاچا امیر صاحب کے متعلق کہا کہ میری طرف سے معافی مانگ لینا. کیا ہوا؟ بولے انہوں نے میری 4 مہینے کی تشکیل کی تھی، لیکن میں ابھی ہاسپٹل میں ہوں، اور ان کو پیغام دے دینا کہ اچھا ہو جائے گا تو میں فوراً 4 مہینے چلے جاؤں گا. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا ڈاکٹر صاحب ان کی کیا امید ہے؟ بولے آج کی رات نکلنا مشکل دنیا سے رخصت. اللہ پاک نے موقع دیا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، زندگی کو موت سے پہلے. کسی کو پتہ ہے. ایک مرتبہ رات کے 12 بجے امیر صاحب نے فون کیا ایک کے جنازے میں جانا. ہم لوگ جنازے میں جا رہے تھے. میرے کو کہا کہ میں نے ان کی تشکیل کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا امیر صاحب ایک 6 مہینے کا موقع دے دو، میں نے نیا فیکٹری اور کاروبار شروع کیا ہے، میں اس کو سیٹنگ کر دوں گا، اور اس کے بعد میں ایسا جاؤں گا آپ دیکھتے رہ جاؤ گے. پھر امیر صاحب روتے روتے کہنے لگے یہ چلا اور میں اس کو دیکھتا رہ گیا، اب قیامت تک واپس نہیں آ سکتا. اس لیے دیکھو میں اور آپ روزانہ شام کو سورج طلوع ہوتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے، وہ ہم تمام کو دعوت دیتا ہے اے انسان تیری زندگی کا بھی غروب ہونے والا ہے. میری تمہاری زندگی کا بھی بولو اس سے پہلے عبداللہ ابن مسعود نے عبداللہ ابن عمر نے 5 چیزیں بتلائی. زندگی کو موت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور فرصت کو مشغولی سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے. اللہ پاک نے اور مالداری کو غربت سے پہلے. ہمیں پتہ نہیں آج اللہ نے موقع دیا ہے، آج اللہ نے زندگی دی ہے، آج اللہ نے جوانی دی ہے، آج اللہ پاک کرنے کا موقع دیا ہے. کل جب عمر ایسی ہو جائے گی اور آدمی کہے گا اے اللہ اب میری ہڈیاں اچھی کر دے، میرے پیروں کی تکلیف اچھی کر دے، میرے آنکھوں کا عینک کو ہٹا دے، اے اللہ میرا دماغ صحیح سالم کر دے، اے اللہ دوبارہ جوانی دے دے. اب میں 4 مہینے نہیں بلکہ سال میں 3 مرتبہ 4 مہینے لگاؤں گا. اور کوئی موقع ملے، کوئی موقع نہیں. آج اللہ نے موقع دیا ہے. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں آئے دن روزانہ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے ایک ضروری اعلان. جیسے ہی اعلان ہوتا ہے آدمی چوکنا ہو جاتا ہے. ہمارے محلے میں سے ایک آدمی روانہ ہو جاتا ہے. ایک دن میں اور آپ بھی بولو، ارے ذرا زور سے بولو، روانہ ہو جائیں. اس سے پہلے اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے. ہمارا اجتماع آنے والی 12 13 14 جنوری سے پہلے ایک آواز لگی ہے ہر مسجد کی 4 مہینے کی جماعت بنائے، اور بنانے والوں نے بنا وہ نکل کے آ جائیں گے. کل ہم نے کارگزاری سنی برازیل جا کر ایک جماعت آئی، ایسا لگتا تھا کہ برازیل کی تشکیل ہوئی، پھر ان کے ویزا، پھر ان کے فوٹو، پھر ان کے لیے کتنا، اور کل دیکھا تو 4 مہینے لگا کر آئے اور کتنا چلے، کتنے لوگوں سے ملاقات اور کیسی قربانی. وہ تمام قربانی ان کی پوری ہو گئی. میں تو کہتا ہوں جتنی بھی تھکان ہوئی ہوگی ایک رات کے سونے پر ان کی تھکان دور ہو گئی، اور آج کے دن کے کھانے پر ان کے کھانے کے ارمان پورے ہو گئے. لیکن جو محنت کر کے آئے اس کا نتیجہ اللہ پاک نے ان کے نامہ اعمال میں لکھا. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. جو کچھ کہ تم خیر والا عمل کرو گے تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. جب تم اللہ کے دربار میں جاؤ گے اللہ ایک ایک کا بدلہ عطا فرمائے. ہم شک نہ کریں، عدی بن حاتم کے ساتھ شک نہ کرے. اور بات کو میں پوری کر دوں. پھر
اللہ پاک عدی بن حاتم کہنے لگے کہ میں اس مالکہ میں موجود تھا کہ جس میں کسرا کے خزانے اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح کروائے. اور تیسری پیشین گوئی یہ تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اور دعوت کی مبارک محنت کے نتیجے پر اللہ پاک دنیا میں ایسی برکتیں عطا فرمائیں گے کہ کوئی زکات کا لینے والا نہیں ہوگا. بولے میں اس دن حضرت عمر کے زمانے میں عورت آئی، حضرت عمر نے پوچھا بہن تیرے کو راستے میں لوگ کیسے دکھے؟ یا تو کوئی میرے کو بھائی نظر آتا تھا یا تو میرے کو اپنا باپ نظر آتا تھا، اس کے علاوہ میں نے تیسرا رشتہ محسوس نہیں کیا. مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے ایک فلیٹ میں چند کمرے ہو، ایک کمرے سے دوسرے کمرے جانے میں کوئی خوف و خطر نہیں. ایسا میں نے 1000 کلومیٹر کا سفر کیا اور یوں کہا میں اس مالکہ میں موجود تھا جس میں کسرا کے خزانے اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح کیے. اور مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و عزیمت کتاب کے اندر لکھا ہے کہ وہ تیسری پیشن گوئی سن ہجری 99 کے اندر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آپ نے اپنے سفیروں کو بھیجا، آپ نے افریقہ بھیجا، جاؤ مالداروں سے زکات وصول کر دو. جب زکات کا مال جمع ہو گیا پھر وہ سفراء نے پوچھا امیر المومنین اس کا کیا کرے؟ بولے وہاں کے غریبوں کو تقسیم کر دو. جب تقسیم کرنے کے لیے گئے ہر آدمی کہنے لگا میں زکات دینے والا نہیں ہوں بلکہ میں بھی زکات دینے والا ہوں. وہ چکر لگا کر واپس آ گئے. کیا بات ہو گئی؟ وہ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی تھی. اس دعوت و دین کی مبارک محنت کے نتیجے پر اللہ پاک ایسی مال کی فراوانی عطا فرمائیں گے کہ زکات کا لینے والا جو پہلے اللہ نے کیا ہے وہ اللہ آج بھی کر کے دے گا. ہمیں شک کرنے کی ضرورت نہیں، ہم یقین کی بنیاد کے اوپر چلے. ہمارے اللہ نے آج تک کیا ہے. نعوذ باللہ اللہ پاک بوڑھے نہیں ہو گئے، اللہ پاک 1400 سال ہو گئے اور اونٹوں کے زمانے کا اسلام روکے کہ نہیں اللہ چلائیں گے اور یہ تو قیامت تک چلے گا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے قرآن پاک کو اتارا ہے اور قیامت تک اس کی حفاظت کریں گے. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، میں اور آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ نے ایک محنت میں لگایا ہے، ہم اس پر یقین کر کے چلے. کچھ مجمع تو ایسا ہونا چاہیے جو ہر تقاضے پر لبیک کہے. پھر اللہ پاک ان کی برکت سے گشتوں کا نظام چلائیں گے، مجمع زمان کا نظام چلائیں گے، 3 دن کی جماعتوں کا نظام چلائیں گے اور اللہ پاک ان کی برکت سے دنیا کے انسانوں کو ہدایت دیں گے. ہر کچے پکے مکان میں اللہ کے نبی کے لائے اور دین کو اللہ پاک زندہ کریں گے. تو میں اور آپ اب تک جو کچھ ہو گیا میں اور آپ توبہ کریں، اللہ کے سامنے معافی مانگے اور آج نیت کریں کہ انشاءاللہ اس دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں.